اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام اہل اسلام اور دوستداران اسلام اور ان حضرات کو کہ جو مسلمان تو نہیں لیکن اسلام پسند طبیعت رکھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور بیلیٹڈ عید مبارک گزشتہ سے پیوستہ۔ پروگرام نہیں کرنا تھا لیکن ایک تو عید مبارک دینی تھی، جہاں دکھ تھے ان دکھوں میں سے ہی سکھوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو بھی خوشی میسر آ جائے وہ غنیمت ہے۔ لہٰذا آج میں نے چاہا کہ کچھ تھوڑی سی آپ کو ایک پوئٹری سنائی جائے اور اس کے بعد زبان کے قصے ہوں گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید اچھے طریقے سے منائی ہوگی، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بچوں کے رشتہ داروں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، اور اللہ پاک آپ کو ایسی ہزاروں تو لوگ مبالغتاً کہہ دیتے ہیں لیکن سینکڑوں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ دو سال کے لوگ پائے گئے ہیں اس وجہ سے۔ تو ہر حال میں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو عنوان پوئٹری جو ہے، غزل یا آزاد نظم وہ یہ ہے کہ سب مایا ہے۔ مایا کیا چیز ہے؟ مایا ہندی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اردو میں بھی مایا کہتے ہیں دولت کو۔ تو سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے، اس عشق میں ہم نے جو کھایا جو پایا ہے، اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے، سب مایا ہے۔ ہاں گاہے گاہے دید کی دولت ہاتھ آئی، یا ایک وہ لذت نام ہے جس کا رسوائی، بس اس کے سوا تو جو بھی ثواب کمایا ہے سب مایا ہے۔ ایک نام تو باقی رہتا ہے گر جان نہیں، ایک نام تو باقی رہتا ہے گر جان نہیں، جب دیکھ لیا اس سودے میں نقصان نہیں، تب شمع پہ دینے جان پتنگا آیا ہے، سب مایا ہے۔ معلوم ہمیں سب قیس میاں کا قصہ، معلوم ہمیں سب قیس میاں کا قصہ بھی، سب ایک ہیں سب ایک سے ہیں، یہ رانجھا بھی یہ انشا بھی، فرہاد بھی جو ایک نہر سے کھود کے لایا ہے، سب مایا ہے۔ کہ اس پہ شرط لگائی گئی تھی کہ تم یہ نہر کھودو گے، غریب تھا، تو سب مایا ہے۔ کیوں درد کے نامے لکھتے لکھتے رات کرو، کیوں درد کے نامے لکھتے لکھتے رات کرو، جس سات سمندر پار کنار کی بات کرو۔ نار بھی لفظ ہے ہندی کا، اور اردو میں بھی، شاعری میں بھی، اور شاعری کے اسلوب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ نار عورت کو کہتے ہیں۔ تو کیوں درد کے نامے لکھتے لکھتے رات کرو، جس سات سمندر پار کی نار کی بات کرو، اس نار سے کوئی
ایک نے دھوکہ کھایا ہے، اس نار سے کوئی ایک نے دھوکہ کھایا ہے، سب مایا ہے۔ جس گوری پر ہم ایک غزل ہر شام لکھیں، جس گوری پر ہم ایک غزل ہر شام لکھیں، تم جانتے ہو کیوں کر اس کا نام لکھیں، دل اس کی بھی چوکھٹ چوم کے آیا ہے، دل اس کی بھی چوکھٹ چوم کے آیا ہے۔ جس گوری پر ہم ایک غزل ہر شام لکھیں، تم جانتے ہو ہم کیوں کر اس کا نام لکھیں، دل اس کی بھی چوکھٹ چوم کر واپس آیا ہے، سب مایا ہے۔ وہ لڑکی کبھی جو چاند نگر کی رانی تھی، وہ جس کی الڑ آنکھوں میں یہ حیرانی تھی، آج اس نے بھی پیغام یہی بھجوایا ہے، سب مایا ہے۔ جو لوگ ابھی تک نام وفا کا لیتے ہیں، وہ جان کے دھوکے کھاتے ہیں، ہاں ٹھوک بجا کر ہم نے حکم لگایا ہے، سب مایا ہے۔ اور جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے، اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے، اور اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے، سب مایا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کا اور زبان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ ایک زبان وہ ہے جو ہمارے منہ میں ہے، لیکن یہ کتنی زبانیں بولتی ہے؟ بہت زبانیں بولتی ہے یہ۔ تو زبان کی روانی جو ہے، وہ تقریر کے تسلسل نے جلسے اور جلوسوں کی ایک نئی تاریخ لکھی ہے۔ یہ شروع سے آخر تک سنیے گا، میں اس پہ آپ کو نتیجہ دوں گا انشاءاللہ۔ 14-15 لاکھ انسانوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کے فن سے ان پر قابو پانا اور اپنی بات منوانا انہی کا کمال ہے، اور تھا پہلے بھی۔ مجھے آج بھی نشتر پارک کراچی کا وہ جلسہ یاد ہے جس میں تقریباً 10 لاکھ انسان تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی منشا کے مطابق اس مجمع میں یہ کہہ کر کہ کراچی پاکستان کا دماغ ہے اور لاہور پاکستان کا دل ہے، میں دماغ والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو چھوڑ دیا جائے؟ بھٹو صاحب نے کہا تھا، اپنی بات منوا لی تھی۔ یہ انہی کا کمال تھا۔ یہ تمام لوگ تو گزر گئے اور وقت کی دیوار پر اپنا اپنا نام کندہ کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ہمارے درمیان ابھی بھی کچھ شخص بحیات ہیں جو فن تقریر پر خطابت، شعلہ بیانی اور انداز بیان کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ عام زبان میں اسے آواز اور الفاظ کا جادوگر کہا جا رہا ہے۔ الفاظ بھی جادو ہیں نا، اب جادو کی باتیں ہم نے کافی کی ہیں۔ جادو کی اگر تعریف کی جائے تو ایک بہت وسیع تاریخ ہے اس کی، لیکن لوگوں نے جادو سمجھ لیا ہے تعویذ گنڈوں کو یا جنات کو یا موکلات کو پکڑنے کی صورت میں، لیکن ہر چیز میں جادو ہے۔
انسان کی آنکھوں میں جادو ہے، انسان کی خطابت میں جادو ہے، انسان کے بولنے میں جادو ہے، انسان کی اداؤں میں جادو ہے، انسان کی زبان میں جادو ہے، جو جہاں جس جادو میں آ جائے۔ تو یہ بات شاید کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ اس شخص کی آواز کے مد و جزر، بیان کا تسلسل، الفاظ کا چناؤ، زبان کی شائستگی، مافی ضمیر کے بیان کی صداقت اور جذبات کے زیر و بم مل کر ایسا فسوں تیار کرتے ہیں کہ لوگ سحر زدہ اور حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں خاص کر پاکستان اور برِ صغیر میں زبان کا اتنا بڑا شاعر یقیناً نہیں ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو، سر شاہنواز بھٹو، دیوان جوناگڑھ کے قذافی اسٹیڈیم کے 15 لاکھ کے بڑے جلسے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور برِ صغیر کی سیاسی تاریخ کا 22 لاکھ کا عظیم الشان جلسہ کراچی میں منعقد کر کے نئی تاریخ رقم لکھ دی اور رقم کر دی۔ یہ حقیقت سیاسی اور غیر سیاسی سبھی لوگ جانتے ہیں، اور میں بھی ہر مزاج اور مفاد سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حقیقت کو غیر جانبدارانہ طریقے سے ماننا یا قبول کرنا کوئی سیاست تو نہیں ہے یا صداقت۔ عملی طور پر دنیا میں صرف 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک وہ جو بولی جاتی ہے، دوسری وہ جس سے بولا جاتا ہے۔ اس سے بولا جاتا ہے، اور ایک وہ زبان جو بولی جاتی ہے اور دوسری وہ جس سے بولا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم وہ زبان ہے جو اپنی ذات اور شخصیت کی ملکیت ہے، جس سے دنیا کی ہر زبان بولی جا سکتی ہے۔ یہی زبان میری ملکیت ہے۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ زبان ہی حلال ہے اور زبان ہی حرام ہے۔ انسان کی ایک زبان ہی اسے عزت و ذلت سے دوچار کر سکتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کے لیے احترام کا باعث ہوتا ہے۔ لہجے کی شیرینی اور اس کی شخصیت کو جاذب نظر اور پرکشش اور ممتاز کرتی ہے معاشرے میں، ماحول میں۔ تو انسان کی زبان ایک یونیورسٹی ہے جہاں اس کی قابلیت کی ڈگری جاری ہوتی ہے۔ خطیب تو ہر خطاب کرنے والا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ تقریر اور گفتگو کے فن پر عبور رکھتے ہیں۔ اس فن کی مہارت کے لیے قابلیت، بولنے کی صلاحیت اور زبان کی شیرینی بہت ضروری ہے۔ زمانہ اور وقت ابھی بہت پیچھے نہیں گئے کہ جس میں چند لوگوں نے خطابت اور تقریر میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور اپنے آپ کو اس فن میں منوایا اور اپنی تحریکوں اور مسلکوں کو بلوغ اور عروج پر پہنچایا۔ ان میں مولانا محمد علی جوہر کا نام لیا جا سکتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیا جا سکتا ہے، نواب بہادر یار جنگ، شعلہ بیان عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ عنایت اللہ مشرقی، شورش کاشمیری، علامہ رشید ترابی، علامہ نصیر الاصطہادی، علامہ طالب جوہری، اور جذبات کے شہنشاہ اظہار کے بازیگر ذوالفقار علی بھٹو، جو اپنی آواز، حرکات و سکنات اور اداؤں سے لاکھوں کے مجمع کو سحر زدہ کر دیا کرتے تھے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ان سے زیادہ بڑے جلسوں سے کسی بھی سیاسی شخصیت نے خطاب نہیں کیا۔ ان کی سیاست کی خطابت کو لطافت میں بدلنے والے کا بھی نام ہے، اور وہ تھا الطاف حسین۔ ایسے لوگ خطابت کی گرمی، ذہن کے شعور، زبان کی چاشنی، جذبات کی صداقت اور پرزور انداز بیان سے قوموں کی تقدیر بدل کر امنگوں اور ولولوں کی تاریخ لکھ سکتے تھے، لیکن اس میں زبان کے فن کے ساتھ حقیقت، قومیت، وطنیت اور مثبت جذبات کا اظہار بیان بہت ضروری تھا۔ ایسے زبان کے فن کے ماہر اور خطابت کے پیشوا کسی قوم کا انمول سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی پوری شخصیت، قابلیت اور صلاحیت قوم کی امانت ہوتی۔
ان کا صحیح اور خلوص نیت سے استعمال قوم کی راہ نجات بن سکتا تھا اور بن رہا تھا۔ ان کا صحیح اور خلوص نیت سے استعمال راہ نجات بن سکتا تھا اگر قدرت کی ودیعت کردہ تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کا استعمال جائز نہ ہو اور انسان کی فلاح کے لیے مخصوص نہ ہو، تو ایسے انسان قدرت کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے اور ان سے زیادہ باز پرس کی جائے گی کہ تمہارے نصیب میں عزت تکریم لکھی گئی، تمہیں قوت گویائی اور زبان کا عبور دیا گیا تاکہ تم انسانوں کی بھلائی اور بہبود کا باعث بنو، مگر تم نے اس کا استعمال دوسروں کی افادیت اور خدمت کے بغیر کیوں کیا؟ خطابت کے جوش نے سادہ لو انسانوں کے ہوش کیوں اڑا دیے؟ ان کی مدہوشی نے آستین میں سانپ کیوں پالے؟ انسانوں کے جذباتی جنون نے اجتماعی قبریں کیوں کھودیں؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سحر زدہ ہو کر اپنی جوان نسلوں کے جسموں سے ٹیلے بنا کر ان کے سروں کے مینار بنائے؟ زبان کی شیرینی خون کے قطروں میں نمک بن کر کیسے شامل ہو گئی؟ تو عرشی عدالت عالیہ گرفت ضرور کرے گی، مگر سحر زدہ انسان حیران ہیں کہ تعبیر سے پہلے ہی خوابوں کے آبگینے کیوں چکنا چور ہو گئے۔ اپنی قوم اور اپنے ملک کے لوگ جنرل ڈائر کیوں بن گئے اور امرتسر کے جلیانوالہ باغ سے زیادہ بھیانک تاریخ کیوں لکھ دی؟ تو اس کیوں کا جواب آنے والے وقت کی بساط کے مہرے دیں گے۔ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں۔ ہر خطہ اور ہر ملک کی ایک قومی اور ملکی زبان ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ علاقائی زبانیں جو انہی محدود علاقوں میں باہمی رابطہ اور اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ برِ صغیر کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان میں ہر 100 میل اور پاکستان میں ہر 200 میل کے بعد بولی جانے والی علاقائی زبانیں اور ان کا لہجہ اور انداز بدل جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کچھ علاقے یا صوبے ایسے ہیں جن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کی تقسیم کے بعد مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں بولی جانے والی زبانوں کے لہجے میں اور انداز میں فقر آ گیا ہے۔ جیسے بنگال 2 حصوں میں منقسم ہو کر آدھا بنگلہ دیش میں آدھا ہندوستان میں ہے۔ زبان بنگلہ ہی ہے، مگر دونوں حصوں میں بولی کا انداز مختلف ہے۔ اسی طرح پنجاب آدھا پاکستان میں ہے، آدھا ہندوستان میں، لیکن دونوں زبانوں میں فرق ہے۔ امرتسر، جلندھر، لدھیانہ، گرداسپور میں پنجابی کا لہجہ کچھ اور ہے، اور لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ساہیوال میں کچھ انداز الگ ہے۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بولی جانے والی زبان 2 مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جو حصہ پاکستان میں ہے، تربت، من، بلو، جیونی تک، اس کی بلوچی زبان کا رنگ کچھ اور ہے، اور ایرانی بلوچستان میں 4 بار سے آگے لباس، تہذیب اور رہن سہن ایک ہونے کے باوجود زبان اور بول چال میں بہت فرق نمایاں ہے۔ تو تھرپارکر کا بڑا صحرا جو بیشتر ہندوستان میں ہے وہ راجستھان کہلاتا ہے، اور جو پاکستان میں کچھ علاقہ تھر میں اور باقی چولستان میں ہے۔ دونوں جگہ مذہب اور معاشرتی فرق کی وجہ سے بولی میں بہت فرق آ گیا ہے، جبکہ اکثریت کا لباس، رہنے کا انداز اور تمدن ایک ہی طرح کا ہے۔
دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی، عربی، اطالوی، اردو کے علاوہ 2 زبانیں اور ہیں جو دنیا کے ہر حصے میں بلا امتیاز بولی اور سمجھی جاتی ہیں، اور ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت اس پر عبور رکھتا ہے۔ یہاں سے میں زبان کا تھوڑا سا اور نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ زبان کون سی ہے کہ جو ان سب کے علاوہ ہے اور بلا امتیاز بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اس پر عبور رکھتا ہے۔ وہ آنکھوں اور اشاروں کی زبانیں سمجھتا ہے۔ آنکھوں اور اشاروں کی زبانیں سب سے زیادہ انسانی تعلق اور رشتے کو جذبات کا رنگ اور ربط دیتی ہیں۔ آنکھوں کی زبان بولنے، پڑھنے اور سمجھنے میں عورتوں کو کمال حاصل ہے۔ اس زبان میں دنیا کی ہر عورت نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ مرد اس کی روح تک کو نہیں پہنچ سکتے، مگر اپنے مطلب کی زبان عورت کی آنکھوں میں ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ مرد اشاروں کی زبان کا ماہر اور استاد ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو لغت سے بالا تر ہیں، لغت میں نہیں ملتی وہ۔ اس کی عقابی آنکھوں کی چمک کتاب نہ لا کر معصوم اور بے زبان عورتیں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں، مگر یہ شکرے کی طرح چیل کے گھونسلے میں گھس کر ماس تلاش کرنے لگتے ہیں، دل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ماس کہتے ہیں دل کے خزینے کو۔ تو آنکھوں اور اشاروں کی زبانوں نے پوری انسانی برادری کو آپس میں ملن کی خوشبو کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے۔ محبت کے بحر بیکراں میں صرف انہی 2 زبانوں کی کشتیاں ملن کے ساحل تک پہنچاتی ہیں، جہاں پیار کی زبان عملی طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور ہم زبان ایک دوسرے کی زبان کا لطف اٹھاتے ہیں اور ایک زبان ہو کے محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ خانگی زندگی میں زبان اور اس سے بولی جانے والی زبان دونوں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس زمرے میں سب سے اہم گھر کی خاتون اول کا کردار اور اس کے گفتار کے درجات شمار میں آتے ہیں۔ گھر کے امن اور سکون کے لیے تمام اہل خانہ کا آپس میں احترام اور شیریں انداز گفتگو بہت ضروری ہے۔ جن گھروں میں بسنے والوں کی زبانیں دانتوں کی بندش سے آزاد ہو جاتی ہیں یا اپنے حدود کے حصار کو توڑ کر باہر آ جاتی ہیں، ان گھروں میں سکون، محبت، رشتوں کا احترام، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور خدمت کا جذبہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پورے گھر کا ماحول ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا، بلکہ اس کی مثال جہنم سے دی جاتی ہے، اور جہنم میں بسنے والے کبھی بھی اپنے ذہن، کردار یا صلاحیت سے گھر والوں اور ملنے والوں اور باہر والوں کے لیے زندگی کی جنت نہیں بنا سکتے۔ جو لوگ خود گھر کی جنت سے محروم ہوں، وہ دوسروں کی اور دوسروں کو خوشیوں کی جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ گھر کے ماحول کا انسان کی ذاتی زندگی پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ چرب زبان یا زبان دراز بیوی جو بے شعور ہو یا حقیقت پسند نہ ہو، کبھی بھی اپنے شوہر کی معاشی زندگی کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جو گھر سے ہی بدمزگی اور انتشار ذہن لے کر اور انتشار ذہن کا شکار ہو کر نکلے گا، اس سے کسی بھی مثبت انداز کی توقع فضول ہے۔ ذہن کی یکسوئی، خیالات کی ہم آہنگی،
زندگی سے دلچسپی سب مفقود ہو جاتے ہیں اور وہ شخص دن بدن تنزلی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح وہ مرد جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور عملی طور پر اپنے گھر اور لواحقین کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کی بے زبان بیویاں بھی زبان چلانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ بیوی کی زبان کھلی تو پھر شوہر کی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ بیوی کی چلتی ہوئی زبان کا موازنہ کینچی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کینچی کی طرح چلتی ہے اور کپڑے کی طرح شوہر کی شخصیت کے لباس کو تار تار کر دیتی ہے۔ زیادہ بولنے والی عورتوں کو ان کے گھروں میں ہر وقت ایک ارتعاشی کیفیت طاری رہتی ہے۔ گھر میں ساتھ رہنے والے انسان اور رکھی ہوئی چیزیں سب لرزتی رہتی ہیں۔ خاتون خانہ کے گلے سے نکلنے والی گول گول بھرپور آواز کے زیر و بم سے لرزنے کا سا گمان ہوتا ہے۔ خاتون اگر گھر کے افراد پر حاوی ہیں اور شوہر بھی شرافت کا چوکیدار ہے یا بھلا مانس ہے، ہر نادیدہ خوف کی وجہ سے کانپتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب قہر نازل ہو جائے۔ ایسے گھروں میں یاسیت کے آسیب اترنے لگتے ہیں۔ ایک آواز کے علاوہ باقی سب افراد کی آوازیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ گھر کا ہر فرد اپنی عزت نفس کے ساتھ کونے خدرے میں دبکا رہتا ہے، چھپا رہتا ہے ہر کوئی، کہ آنکھ اجل نہ سامنے آئیں گے نہ شامت آئے گی۔ ایسی خواتین بذام خود اپنے آپ کو شہر کا کوتوال سمجھتی ہیں، شہر کا ایڈمنسٹریٹر سمجھتی ہیں۔ ان کی نظر میں ہر شخص خطاوار ہوتا ہے، وجہ بے وجہ اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنی شخصی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے وقت بے وقت آواز کی طاقت اور زبان کا زور دکھانا ضروری سمجھتی ہیں، تاکہ خوف کی فضا قائم رہے اور کوئی بغاوت یا گستاخی کرنے کی جرت نہ کرے۔ ایسی زبان زور اور شہزور خاتون کی دہاڑ کے زیر و بم اچھے اچھوں کے پیچ و خم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پھر ڈر کے مارے ہوئے شوہر اور خوف کے مارے ہوئے گھر کے باقی لوگ کسی گنتی میں نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ زبان کے خراب ہوتے ہیں مگر دل کے اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ لوگ دل کے خراب ہوتے ہیں لیکن زبان کے اچھے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں دونوں قسم کے لوگوں کا میزان کیا ہے اور اچھائی برائی کی نسبت کیا ہے، مگر زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو کہ مصداق یہ بات طے ہے کہ زبان کی اہمیت اپنی جگہ مستند ہے۔ یہ عزت و ذلت کی دستاویز تیار کرتی ہے جس سے شخصیتوں کی مسل بنتی ہے۔ ذاتی زندگی سے قومی زندگی تک زبان کا منشور مختلف اشکار اور کردار کی عکاسی کرتا ہے، یہاں تک کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی اپنی زبان نہیں بلکہ آئین کی زبان بولتا ہے۔ تو زبان پھر زبان ہے، لہذا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زبانوں کی کتنی قسمیں ہیں، کہ ایک زبان رکھتے ہوئے انسان کتنی زبانیں بول سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دوبارہ عید مبارک دیتے ہوئے دوسرے دن کی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ اور بابرکت عمر عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے ادا کر دے۔ مجھے امید ہے آپ نے عید پہ غریبوں کو یاد رکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔